کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ٹریلر آیا جس نے پاکستان میں کافی ہلچل مچا دی، اور وہ ٹریلر تھا ایک ڈیٹنگ شو کا جس کو ہوسٹ کر رہی تھیں عائشہ عمر، جو کہ بلبلے ڈرامے میں خوبصورت کا کردار نبھا رہی ہیں، اور لوگ ان کو جو ہے بلبلے کی وجہ سے جانتے تھے، لیکن اب وہ ڈیٹنگ شو کی وجہ سے جو ہے وہ کافی سوشل میڈیا پر جو ہیں وہ وائرل ہیں، اور لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں اور اس شو کی پروڈکشن پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے امن ترقی پارٹی جو ہے وہ مختلف فورم پہ گئی ہے، جس میں پی ٹی اے شامل ہے، پیمرا شامل ہے، کہ شو کو روکا جائے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس قسم کی جو شو ہیں وہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری اقدار ہیں، ہماری روایات ہیں، ان کے خلاف ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جو درخواست گزار ہیں وہ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اس شو کو رکوانے کے لیے کہاں تک گئے ہیں اور ابھی تک ان کو کیا رسپانس ملا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیں، پہلے تو یہ شو بتائیں، جو لوگ نہیں جانتے شو ہے کیا؟ جیسے میں انٹرو میں کہا کہ یہ ڈیٹنگ شو ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑا بریف کریں کہ یہ شو ہے کیا بیسیکلی۔ جی ایکچولی یہ ایک جو ہے نا ان بقول عائشہ عمر کے تو یہ ایک رائلٹی شو ہے، لیکن یہ ایک ڈیٹنگ شو ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ٹرکی میں فلمایا جا رہا ہے اور وہاں سے یہ یوٹیوب کے تھرو اکراس پاکستان آن ایئر ہوگا، جس کی 100 ایپیسوڈز ہوں گی، اور اس میں 4 کپلز ہوں گے، مطلب جس میں 4 خواتین اور 4 مرد ہوں گے۔ یہ وہاں پر ایک ولا ہے، اس کے اندر اکیلے رہیں گے اور کیمراز کے نیچے ان کی ایکٹیویٹیز کو فلمایا جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا اس میں کوئی ونر اناؤنس ہوگا۔ یہ ایز لائک آپ بگ باس کہہ لیں، اس کے علاوہ ٹرکش ایک شو تھا اکا اداسی کے نام سے، اس کے جو ہے نا آسک اداسی کے نام سے، اس کے جو ہے بالکل اس کے سملر ہے یہ۔ یہ بتائیں، آپ اس کے خلاف جو ہیں وہ مختلف فورم پہ گئے ہیں، کون کون سے فورم پہ گئے ہیں اور ابھی تک آپ کو کیا رسپانس ملا ہے؟ جی اچھا، جیسے ہی ہم نے نا یہ اس کا ٹریلر آن ایئر ہوا ہے تو میں نے اپنے چیئرمین کو بھیجا، تو ان کی پھر واضح ہدایات تھی محمد فائق شاہ صاحب کی کہ اس کو آپ فوراً تمام جو متعلقہ فورمز ہیں اس پہ چیلنج کریں۔ تو میں نے سب سے پہلے جو ہے پیمرا سے رابطہ کیا۔ پیمرا میں میں نے دن 2 بجے ایک اپلیکیشن جو ہے سبمٹ کروائی، جیسے ہی ریسیونگ لی تو 2:53 پہ انہوں نے جو ہے ٹویٹر پہ اپنا ایک بیان جاری کر دیا کہ جی یہ ہمارے اس میں جو ریسٹرکشن میں نہیں آتا، اور ہمارے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے وہاں پر اپلیکیشنز دی وایا ای میل، اور ٹویٹر پہ بھی ان کو ٹیگ کیا، اور پھر اس پہ مختلف اسپیس سیشنز بھی ہوئے، اور اس میں جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ بھی پوری آواز اٹھا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک افیکٹو فورمز ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی جائے، یہ ہر پاکستانی کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے کسی بھی چیز کے خلاف جو ہے وہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ خاموشی جرم ہے۔ لیکن جو اس کے موسٹ اپروپریٹ یا ریلیونٹ فورم ہے وہ پی ٹی اے بنتا ہے، پیمرا بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹس بنتے ہیں، یا جو بھی پاکستان کے کورٹس ہیں، کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی پی ٹی اے میں گئے۔ جی بالکل پی ٹی اے میں بھی ہم نے پھر اگلے ہی دن جیسے ہی پیمرا کی طرف سے رسپانس آیا تو پھر ہم اگلے دن پی ٹی اے میں ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کروا دی۔ یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہم کورٹس میں جاتے ہیں تو جو ججز ہوتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں، ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں آ گئے لیکن یہاں آنے سے پہلے آپ متعلقہ فورم پہ کیوں نہیں گئے؟ اچھا، یہاں میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گا، اس سے پہلے ایک ڈرامہ تھا صرف تم، جس میں بلال عباس تھے، اور وہاں پر وہ جو سہاگ رات ہوتی ہے اس پہ وہ لیکور کی کنزمپشن کو جو ہے پروموٹ کر رہے تھے۔ اس کے لیے میں نے پیمرا کو لیٹر لکھا تھا، اس کا رسپانس بھی آیا تھا، اور انہوں نے اس کو جو ہے بلاک بھی کر دیا تھا اپنا سیٹلائٹ ٹی وی سے بھی، اور باقی بھی جو ٹی وی چینلز ہیں اس سے انہوں نے وہ سینز جو ہے وہ ڈیلیٹ کر کے پھر ہمیں باقاعدہ رسپانس دیا تھا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھ کے میں پیمرا کے پاس گیا تھا، لیکن پیمرا نے کہا کیونکہ یہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب پہ آ رہا ہے تو جس کو ہم نہیں، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیں ایک اتنے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہاں پر مختلف باڈیز ہیں، تو اس کو ریگولیٹ کرنے والا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ نظام کی ناکامی ہے۔ پی ٹی اے میں گئے، پی ٹی اے سے کیا رسپانس ہے؟ جی پی ٹی اے کی طرف سے ابھی تک کوئی رپلائی نہیں آیا، 2 دن ہو گئے، ہمارے 1 ویک کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر رپلائی آ جاتا ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم پی ٹی اے کو بھی پارٹی بنائیں گے۔ تو آپ کیا کہنا ہے کہ مطلب اگر آپ کی پی ٹی اے میں بھی اگر نہ سنوائی نہیں ہوتی تو آپ جو ہیں وہ کورٹ میں جائیں؟ ایگزیکٹلی، بالکل کورٹ میں ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے یہ کہ ہم کمنگ ویک میں جو ہے انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن جو ہے وہ دائر کریں گے۔ اور بھی درخواست گزار ہیں آپ کے ساتھ اس حوالے سے؟ جی اس میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر کے جو ابھی ایکس جس کو کہتے ہیں، اس پہ جو ہے ایک اسپیس سیشن ہوا تھا جس میں پاکستان کے نامی گرامی لوگ موجود تھے، جس میں راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں جو یوتھ کلب والے وہ تھے، اس کے علاوہ بہت سارے اور جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز تھے،
تو وہاں پر ہمارا یہ طے پایا تھا, ہماری لیگل ٹیم بھی کیونکہ میرے ساتھ اسپیس میں موجود تھی, تو طے یہ پایا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کو سارے مل جل کے لے کے چلیں گے. اور وہاں پر یہ ان سب سے میں نے گزارش کی تھی کہ جب بھی ہم کورٹ کے فورم پہ جاتے ہیں تو ججز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے منہ اٹھا کے آگے ہیں اور عوام تو اس میں ہے ہی نہیں, تو صرف سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانا کافی نہیں ہے. انشاءاللہ اس میں ہمارے پارٹی کے لوگ اور ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں اور اچھی سوچ رکھنے والے جو اسلامی اشعار کو فروغ دینے کے خواہش مند لوگ ہیں, وہ انشاءاللہ سب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. پارٹی کس کو بنائیں گے آپ اس میں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں یہ ترکش پروڈکشن ہے, وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, تو پارٹی کس کو بنائیں گے یہاں پہ؟ فریق کس کو بنائیں گے ساتھ؟ جی بالکل, ایک تو پی ٹی اے ہو گیا, پیمرا ہو گیا, ساتھ جو ہے ہو گیا, پیمرا ہو گیا, اور اس کے پیچھے جو بھی ہے دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے مختلف نوعیت کیسز کی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ کیا کیا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم ان اداروں کو جو ہے اس میں شامل کریں گے تو وہ چیک کریں گے, اس کو جو ہے انشور کریں گے کہ اس کی جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ کون سے ہیں. جب وہ پروڈکشن ہاؤسز سامنے آ جائیں گے تو 110 کی ایڈیشنل اپلیکیشن ڈال کے ہم پروڈکشن ہاؤسز کو بھی, جو مافیا ہے جو مطلب اپنے ملک کے اقدار کو بیچ رہا ہے اور ایک دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے صرف شہرت اور پیسے کے لیے, تو ہم ڈیفینیٹلی ان سب کو وہ کریں گے. اور ضرورت پڑی تو بالکل عائشہ عمر کو بھی, کیونکہ دیکھیں جو سوشل میڈیا سٹارز ہوتے ہیں, پولیٹیکل سٹارز ہوتے ہیں, کرکٹ سٹارز ہوتے ہیں, ان پہ تو رسپانسبلٹی اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان کو لاکھوں فالو کرنے والے ہوتے ہیں, لوگ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی عائشہ عمر کو بھی ہم اس میں انشاءاللہ پارٹی بنائیں گے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے کہا آپ نے پی ٹی اے کی طرف گئے, تو پی ٹی اے کیا کر سکتی ہے اگر یہ شو جو ہے باہر سے آنے ہو رہا ہے, تو پی ٹی اے کی کیا حدود ہیں, وہ اس کو کیا کیسے کنٹرول کر سکتی ہے؟ اچھا جی دیکھیں, پہلے پی ٹی اے سے پہلے پیمرا کا بتانا ضروری سمجھوں گا. جو 2002 کا ان کا آرڈیننس ہے نا, اس کے یہ 20C اور 20F کی بھی کنٹراونشن ہے, ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے کہ اسٹیٹ کے اندر جو بھی ہے اسٹیٹ مسٹ پریونٹ اوبسینٹی, اور جتنی بھی امورل ایکٹیویٹیز ہیں کلچرل کے اگینسٹ ہیں اس کی بھی یہ وائلیشن ہے. اس کے علاوہ ہمارے آرٹیکل 31 کی یہ وائلیشن ہے, اس کے علاوہ آرٹیکل 37G کی یہ جو ہے وائلیشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پیمرا کے جو ہے آرٹیکلز بتا دیے. پھر جو 19 ہے ہمارا آرٹیکل 19 الیکٹرانک میڈیا جی ریگولیٹری باڈی ہے نا, ریگولیٹری باڈی ہے, لیکن وہ اگر سوشل میڈیا پہ چیز آ رہی ہے اس کو پیمرا کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں پھر اس کے ساتھ میں ایک آخری پوائنٹ رہ گیا تھا, آرٹیکل جو 19 ہے جس میں فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, اس میں بھی ایک واضح ایک لائن ہے, اس میں بھی جو ہے نا ایک خاص لمٹ تک آپ جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کی اوبسینٹی آ جائے, امورل سینز آ جائیں, کلچر کے اگینسٹ آ جائیں, تو یہ اس کی بھی کھلم کھلا جو ہے وائلیشن ہے. اب پیمرا کا کیا ہے, دیکھیں پیمرا نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی یہ ہمارے اس میں جورسڈکشن میں نہیں آتا, لیکن یہ بالکل پیمرا کی جورسڈکشن میں آتا ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ریگولیٹری باڈی کون سی ہے ہمارے یہاں, پی ٹی اے اور پیمرا ہے, انہوں نے ہی کرنا ہے. اور پھر تیسری چیز, اب اوپر ہمارے لیجسلیٹرز آ جاتے ہیں, اگر وہ ہاتھ کھڑا کریں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے یہ جو ہمارے اسمبلیز ہیں یا سینٹ ہے جن کا صرف 2024-25 کا جو سینٹ کا جو بجٹ ہے وہ 750 کروڑ ہے, مطلب 7.5 ارب. تو پھر یہ ادارے اگر کسی کام کے نہیں ہیں تو پھر ان کو بند کر دینا چاہیے, اور اسٹیٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آج اگر یہ چیز چل رہی ہے, کل نعوذ باللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ چیزیں چلتی رہی ہیں, تو کسی کو تو ذمہ داری جو ہے نا وہ اٹھانی پڑے گی. دیکھیں جیسے یہ ابھی اب سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں اور میں اس کیمرہ کو توڑنے کی کوشش کروں تو آپ کہیں گے کہ نہیں یار میں تو اینکر ہوں, میں کیمرے کو کیوں بچاؤں, ٹھیک ہے, کسی نہ کسی نے تو رسپانسبلٹی لینی ہے. تو اس لیے اگر کوئی چیز ان کی اس میں نہیں آتی تو اس پہ پھر لیجسلیشن کی ضرورت ہے. پھر ہمارے جو سینیٹرز ہیں, جو ہمارے نیشنل اسمبلیز کے جو نمائندے ہیں, پھر ان کو اس پہ لیجسلیشن کرنی ہوگی. پی ٹی کیسے کنٹرول کر سکتی ہے؟ آپ کہنے باہر سے ہو رہا ہے کہ فائر وال سے کنٹرول کرے یا اس چینل کو بلاک کر دے, مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں کیسے اس کو بند کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا ریفرنس دوں گا. فیصل واڈا کا ایک کیس تھا, ٹھیک ہے, اس میں نے جو اس کراچی میں جو کونسلیٹ ہے US کا, اس کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ جی آپ ان کی ریننسیشن کی ڈیٹ دے دیں. جب فخر دورانی نے ایک نیوز بریک کی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا 2.5-3 سال ایک میراتھن کیس یہ چلا تھا الیکشن کمیشن کے اندر, تو میں نے جب لیٹر لکھا تھا تو مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا. لیکن جب چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن ایک ادارے نے خط لکھا تھا تو ان کو رسپانس آ گیا تھا. اب ایز اے انڈیویجول ہم کوئی بھی لیٹر لکھتے ہیں, چاہے وہ یوٹیوب کو لکھتے ہیں یا گوگل ہے یا جتنے بھی یہ فورمز جن پہ چلے گا, تو وہ ہمیں شاید رسپانس نہ دیں یا پھر ہماری جو آواز ہے وہ اتنی افیکٹو نہ ہو. لیکن جب اسٹیٹ آف پاکستان یا پی ٹی اے جو ہمارا پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہے, یہ جب کوئی اسٹیپ لے گا اور جب یہ کسی چیز کو روکنے کا کہے گا تو بالکل رکے گا. جیسے ہمارے ہاں آپریشن بنیان المرصوص کے بعد جو ہے انڈیا کے بہت سارے چینلز کو جو ہے پاکستان میں بند کیا گیا, جو خاص طور پہ یوٹیوب پہ فیمس دھروورتھی ہیں, نتیش راجپوت ہیں, ان کے چینلز جو ہے یوٹیوب پہ پاکستان میں بلاک کیے گئے. اور یہاں پر آپ نے جیسے کہ آپ کا پہلا سوال تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, دیکھیں بنیان المرصوص کی بات ہوئی ہے, ہمارے جو جنگیں ہیں اس کے آپریشن بھی قرآنی آیات کے مطابق رکھے جاتے ہیں, اور ہمارے اس وقت جو ماشاء اللہ فیلڈ مارشل ہیں وہ ایک حافظ قرآن ہیں. تو میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ حافظ ہیں اور جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت جن کا فرض ہے, تو وہ انشاءاللہ اس کو نہیں چلنے دیں گے.
جی جیسا کہ لازوال عشق جو ہے آنے سے پہلے ایک کنٹروورشل ہو گیا، اس سے سوشل میڈیا پہ کافی جو ہے بیشنگ کی جا رہی ہے، مختلف جو مختلف فکر کے لوگ ہیں وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ ایسے شو جو ہیں وہ ہماری روایات کے جو ہیں امین نہیں ہیں، بلکہ ہماری روایات اور اقدار کے خلاف ہیں، اور اس حوالے سے عائشہ عمر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروڈکشن کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اویس صاحب جو ہیں وہ اپلیکیشن مختلف فورم پہ لے گئے ہیں جس میں پی ٹی اور پیمرا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اگلا اسٹیپ جو ہے وہ کورٹ میں یہ جائیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ ریاست پاکستان یا جو کورٹس ہیں یا متعلقہ ادارے ہیں اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔